السلام علیکم طلباء و طالبات۔ آج ہم حدیث نمبر 2، 3 اور 4 انشاءاللہ اس سیشن میں کریں گے۔ حدیث نمبر 2 ہے آپ کے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ ہر معاشرے میں ہی جو ہے اور ہر مذہب میں ہی تعلیم کے حصول پر زور دیا گیا ہے، لیکن اسلام کا تو آغاز ہی تعلیم سے ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیات نازل کی قرآن پاک کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے، اس سے زیادہ کسی بھی مذہب میں جو ہے وہ علم پر، تعلیم حاصل کرنے پر زور نہیں دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرأ تھا، یعنی پڑھ۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نشانیوں کو صرف اہل علم ہی پہچان سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو علم رکھتا ہے وہی پہچان سکتا ہے، وہی کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک اہل علم انسان ہی اپنے رب کو پہچان سکتا ہے۔ جب تک اسے علم نہیں ہوگا اسے پتہ نہیں چلے گا اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کا رب کون ہے، اسے پیدا کرنے والا کون ہے، اور اس کو پیدا کرنے والے کی اس پر کیا کیا مہربانیاں ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کے کیا فرائض ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا اہل علم اور جاہل برابر ہیں؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ان کی حدیث ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی طالب علم حصول علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ عذرائے خوشنودی یعنی خوشی سے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کتنا بڑا درجہ ہے بیٹا، دیکھیں۔ یعنی اگر آپ خلوص نیت سے، آپ طالب علم ہیں، آپ گھر سے جب علم حاصل کرنے نکلتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا وجہ ہے علم کی اتنی زیادہ جو ہے اہمیت بیان کرنے کا؟ علم جو ہے وہ انسان کے ذہن کو کھولتا ہے، جلا بخشتا ہے، اسے اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ ایک انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ وہ اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہے بیٹے، ٹھیک ہے، اور اپنے ارد گرد کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ اس دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو اتنے زیادہ اس پہ فرائض عائد کیے ہیں، تو جب تک اس کو علم حاصل نہیں کرے گا، اسے علم نہیں ہوگا، وہ کیسے ان فرائض کو جو ہے، وہ ان ذمہ داریوں کو جو ہے وہ پورا کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کتاب نازل کی، اس سے وہ علم سے بھری ہوئی ہے، اس میں نیکی کی، بدی کی ہر بات موجود ہے اس کے اندر۔ یہ راہ جو ہے وہ آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جائے گی، یہ راہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے گی۔ تو بیٹا وہ جو چیز جو ہمیں سمجھ دیتی ہے، جو ہمیں شعور دیتی ہے، جو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے قابل بناتی ہے، وہ ہے علم۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں علمی اور عملی میدان میں جو ہے وہ محنت کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جب علم کی اعلیٰ منازل پہ تھے تو انہوں نے دنیا میں حکومت کی، انہوں نے دنیا میں ترقی کی، لیکن جب ہم نے وہ علم کی میراث کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا تو ہم نے وہ تمام آپ یہ کہیں گے کہ وہ تمام عروج بھی جو ہے وہ ہم نے کھو دیا۔ ٹھیک ہے، تو علم جو ہے وہ ہمیں نیکی اور بدی میں فرق بتاتا ہے، وہ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کی آگاہی دیتا ہے، وہ ہمارے حقوق و فرائض ہمیں بتاتا ہے۔ علم انسان اور حیوان میں ایک واضح فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اور علم ہی کی بدولت جو ہے بیٹے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے روز قیامت جو ہے وہ سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ چلیں اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 3 کی طرف۔ حدیث نمبر 3 ہے آپ کی، خیرکم من تعلم قرآن وعلمہ۔ ٹھیک ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ بیٹا قرآن مجید جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ ٹھیک ہے، اور اس کا موضوع کون ہے؟ انسان ہے۔ موضوع کون ہے اس کا؟ قرآن مجید کا انسان ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ ہمیں صرف جو ہے وہ نماز، روزے یا حج اور زکوٰۃ کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام پہلوؤں کو یہ کور کرتی ہے۔ اس میں انسان کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک ہر مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے کھول کے بیان کیا گیا ہے۔
آپ کسی بھی مسئلے کے لیے قرآن سے رجوع کریں، آپ کو ہر مسئلے پہ کا حل جو ہے وہ آپ کو قرآن پاک میں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو سراسر جو ہے وہ بھلائی والی اور فلاح والی کتاب ہے، اس لیے اسے خود بھی سیکھا جائے اور اسے دوسروں کو بھی سکھایا جائے۔ قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ سرچشمہ کا مطلب ہوتا ہے جس جگہ سے ہدایت پھوٹتی ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے قرآن بیٹے۔ اس کی تو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں یا صحیفے نازل ہو چکے تھے ان تمام کا مجموعہ ہے اس کے اندر۔ مہیمن ہے اس کے لیے ورڈ کیا استعمال کیا گیا ہے کہ دوسری تمام کتابوں کی حفاظت کرنے والی ہے، ان کے اندر جتنی بھی تعلیمات دی گئی تھیں وہ تمام تعلیمات جو ہیں وہ اس کے اندر محفوظ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کے ایک حرف کو پڑھنے سے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں حرف کہہ رہی ہوں، میں لفظ نہیں کہہ رہی بیٹے۔ اگر آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو اس میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم پڑھ کے آپ کو 30 نیکیاں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اگر آپ قرآن کو اپنا معمول بنا لیں گے پڑھنے کا تو آپ کو کس قدر ثواب اور اجر و ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جن کو کتاب قرآن مجید دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، دراصل وہی اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بار بار ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ وہ قرآن جو گھروں میں رکھا رہتا ہے اور گھر والوں سے پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں اکثر یہ ہوتا ہے بیٹے کہ ہم نے قرآن پاک کو جزدان میں لپیٹ کے بڑی اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، ہم نہ اسے پڑھتے ہیں، نہ اسے پڑھاتے ہیں، نہ اسے خود سیکھتے ہیں، نہ کسی کو سکھانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا قرآن بھی روز قیامت اللہ تعالیٰ سے ہماری شکایت لگائے گا، ٹھیک ہے؟ کہ مجھے جو ہے گھر میں رکھا ضرور گیا لیکن مجھے جو ہے وہ پڑھا نہیں گیا۔ تو قرآن پاک جو ہے ایک مکمل ضابطہ آیات ہے بیٹا، اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے خزانے ہیں، اس میں دین اور دنیا کی بھلائی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا ثواب، جس پر عمل کرنا باعث نجات، جس کا دیکھنا عبادت، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ضروری ہے بیٹے کہ قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ جی اگلی حدیث جو ہے وہ ہماری آ جاتی ہے حدیث نمبر 4۔ حدیث نمبر 4 ہے آپ کی من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیات، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، ان کی اطاعت کا، یا ان کی محبت جو ہمارے ساتھ ہے، جتنی وہ اپنی امت سے محبت کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے تو ہماری زبان سے درود شریف کے علاوہ کچھ نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ اجر و ثواب اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں تو ان کی محبت میں ہی ہماری زبان سے ہر وقت جو ہے وہ اللہم صلی علیہ کا ورد جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کون محسن انسانیت ہے، رحمت للعالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود تکالیف برداشت کی ہیں، ہر قسم کی مصیبتیں ہوئیں، کون سا ظلم ہے؟ آپ طائف والوں کے مظالم آپ کو یاد نہیں ہیں؟ ان پہ قریش مکہ کے مظالم آپ کو یاد نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، کون سا ظلم ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیے؟ لیکن انہوں نے اپنی زبان سے کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں نکالی۔ آپ کو پتہ ہے کہ طائف میں تو جب طائف کے لوگوں نے ان کو پتھر مارے اور وہ لڑکے پیچھے لگائے اور انہوں نے ان کو پتھر مارے اور اتنا خون بہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے جو جوتے تھے وہ خون سے پورے لبالب بھر چکے تھے، اتنا خون نکلا ان کے جسم سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ آپ حکم کریں تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو جو ہے وہ یہیں پہ نیست و نابود کر دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نادان ہے۔ آپ سوچیں ایک ایسا شخص وہ کیسے ہماری محبتوں کا حقدار نہیں ہے؟ ان پہ تو ہماری جان نثار بیٹا، ہماری آل اولاد قربان ان پہ، ٹھیک ہے؟ تو ان کی محبتوں کا، ان کے احسانات کا یہ تقاضا ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ اب محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ہم ان پر عمل پیرا ہوں، ہم ان کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں، ٹھیک ہے؟
اور اس کے بعد کیا ہے، محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سے فرشتوں کو اس کام پر مقرر کر رکھا ہے، اور وہ گھومتے رہتے ہیں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو شخص درود پڑھے وہ پیارے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے رہیں۔ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ نے 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور فرشتے اس کے لیے 70 بار دعا کرتے ہیں، اور جو شخص صرف ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے 10 درجے بڑھا دیتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ سورہ احزاب ابھی آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو اس میں تو باقاعدہ یہ لکھا گیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والے تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا سب سے اچھا فعل اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ محسن انسانیت پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ بیٹا یہ آپ کی 4 احادیث ہو چکی ہیں، ایک حدیث میں آپ کو پہلے کروا چکی تھی اور 3 احادیث کے میں نے آپ کو آج تشریح بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی تشریح جو ہے وہ آپ کتاب سے آرام سے یاد کریں، بہت اچھی تشریح جو ہے آپ کی کتاب کے اندر دی ہوئی ہے، آپ کو اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی کے اندر سے اس کے ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ دونوں یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔